اہل تشیع اور اہل سنت دین اسلام کے دو بڑے اور نمایاں فرقے ہیں جن کے اختلافات کی ایک لمبی تاریخ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور وصال تک یہ دونوں فرقے ایک ہی تھے، مگر بعد میں ایک کے بعد ایک اختلافات اور لڑائی جھگڑوں کے بعد یہ دو الگ الگ فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ البتہ ان دونوں فرقوں نے تاریخ میں ایک لمبا وقت ساتھ مل کر گزارا ہے، مگر اس کے باوجود ان دونوں فرقوں کے درمیان اختلافات کی ایک لمبی لسٹ موجود ہے، جن میں سے چند بڑے بڑے اختلافات کا ذکر ہم آج کی اس ویڈیو میں کریں گے۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ شیعہ حضرات کو تمام مسلمانوں سے الگ کرنے والا عمل ان کا ماتم ہے، جو یہ لوگ محرم الحرام کے دنوں میں بڑے زور و شور کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کے مطابق میدان کربلا میں نواسۂ رسول اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ بڑا نامناسب سلوک کیا گیا، اور آج اسی غم کو منانے کے لیے شیعہ حضرات بڑے پیمانے پر ماتم وغیرہ کرتے ہیں۔ اہل سنت کو ماننے والے لوگ خلفائے راشدین، چار ائمہ اکرام اور اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور تمام احادیث نبوی کو بھی یکساں طور پر قبول کرتے ہیں، جبکہ شیعہ حضرات صرف انہی احادیث کو مانتے ہیں جو کہ اہل بیت کی محبت میں ہیں۔ اہل سنت جماعت میں کلمہ کچھ یوں پڑھا جاتا ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جبکہ شیعہ حضرات اپنے کلمے کو کچھ اس طرح سے پڑھتے ہیں: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ، واسع رسول اللہ، و خلیفۃ بلا فصل، جس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، رسول اللہ کے فصیح اور آپ کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ کیا شیعہ اور سنی حضرات کا قرآن پاک ایک ہی ہے؟ تو اس کا جواب ہاں بھی ہے اور نہ بھی، کیونکہ دونوں جماعتوں کا قرآن پاک عربی زبان میں تو بالکل سیم ہے، مگر اس کے اردو ترجمے اور تشریحات وغیرہ میں بڑا واضح فرق دونوں جماعتوں کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اہل تشیع مسلک کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلا فاصلہ خلیفہ ہیں، اور شیعہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صرف انہی کو اپنا پہلا امام مانتے ہیں، جبکہ اہل سنت کے مطابق حضرت علی اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، جن کو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کے بعد خلافت ملی۔ دونوں ہی جماعتیں طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو کرتی ہیں، مگر دونوں ہی جماعتوں میں وضو کرنے کے طریقوں اور اس کی ترتیب کو لے کر بھی بڑا واضح فرق لازمی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اہل سنت سے تعلق رکھنے والے افراد احادیث مبارکہ کی روشنی میں دن میں 5 نمازیں اپنے اپنے مقررہ وقت پر ادا کرتے ہیں، جبکہ شیعہ حضرات بھی دن میں نمازیں تو 5 ہی پڑھتے ہیں، لیکن یہ اپنی بعض نمازوں کو ملا کر دن میں صرف 3 مرتبہ ہی ان کی ادائیگی کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ نمازوں کے یہ دونوں طریقے ہی مستند احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ شیعہ اور سنی دونوں ہی جماعتیں نمازیں تو ادا کرتی ہیں، مگر جہاں سنی حضرات نماز کے دوران ہاتھ باندھ کر قیام کرتے ہیں، وہیں شیعہ لوگ اپنے ہاتھوں کو چھوڑ کر اپنی نماز میں قیام کرتے ہیں۔ اہل سنت سے تعلق رکھنے والے افراد اپنی نماز کے دوران ماتھے کو زمین پر یا پھر جائے نماز پر رکھ کر سجدہ کرتے ہیں، جبکہ اہل تشیع حضرات اپنے سجدوں کے دوران ایک خاص ٹکی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ماتھے کے نیچے اسی ٹکی کو رکھ لیتے ہیں۔ اہل سنت اور اہل تشیع مسلک کی اذانوں کی بات کریں تو اہل سنت کے ہاں دن میں 5 مرتبہ مقررہ وقت پر اذانیں دی جاتی ہیں، اور چونکہ اہل تشیع لوگوں کے ہاں نمازوں کو ملا کر بھی ادا کیا جاتا ہے، لہٰذا ان کی اذانیں بھی اسی حساب سے دن میں 3 مرتبہ دی جاتی ہیں۔ اہل سنت حضرات جو اذان دیتے ہیں وہ اس وقت سکرین پر ہے، اور یقیناً آپ سب کو زبانی یاد بھی ہوگی، لیکن اہل تشیع حضرات کی اذان سنی حضرات سے تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ اس میں بہت سارے جملوں کا اضافہ کر کے اپنی اذانیں دیتے ہیں۔ شیعہ حضرات رمضان المبارک میں مغرب کی اذان کے 10 منٹ بعد اپنا روزہ افطار کرتے ہیں، اور سحری بھی ان کے ہاں صبح فجر کی اذان سے 10 منٹ پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے۔
جبکہ اہل سنت جماعت کے اندر ان اوقات کو بھی لے کر ہمیں بڑا واضح فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔ اہل سنت حضرات رمضان المبارک کے دوران 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے ہیں، مگر شیعہ حضرات نماز تراویح کو حضرت عمر کی طرف سے ایجاد کردہ ایک بدعت خیال کرتے ہیں، اور چونکہ شیعہ لوگ حضرت عمر کے بڑے ہی سخت خلاف ہیں، لہٰذا ان لوگوں کے ہاں نماز تراویح کا کہیں پر کوئی تصور موجود نہیں۔ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں ہی جماعتیں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانیاں کرتے ہیں، لیکن جہاں سنی لوگ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے اپنے جانور قربان کرتے ہیں، وہیں شیعہ حضرات فجر کی نماز کے فوراً بعد ہی اپنی اپنی قربانیاں ادا کر دیتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک تمام صحابہ کرام آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں اور سبھی کا مقام و مرتبہ اپنی مثال آپ ہے، جبکہ شیعہ حضرات صرف 4 صحابہ کرام کو ہی مانتے ہیں اور ان کے نزدیک باقی کے تمام صحابہ کرام نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ تاہم آج یمن، عراق اور دیگر بہت سارے ممالک کے شیعہ ایسے بھی ہیں جو کہ سبھی صحابہ کرام سے بڑی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اہل تشیع حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام انبیاء کرام سے افضل تسلیم کرتے ہیں، جس کے جواب میں وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا نفس قرار دیا تھا، جبکہ سنی حضرات حضرت علی کو انبیاء کرام سے افضل نہیں مانتے، بلکہ ان کے مطابق حضرت علی اسلام کے چوتھے خلیفہ اور داماد رسول ہیں۔ شیعہ اور سنی دونوں ہی جماعتیں حضرت امام مہدی کے ظہور پر بھی یقین رکھتی ہیں۔ شیعہ لوگوں کے مطابق حضرت امام مہدی ان کے آخری امام ہیں، وہ پیدا ہو چکے ہیں اور پردہ غیب کے اندر پوشیدہ ہیں، جبکہ اہل سنت کے مطابق حضرت امام مہدی ابھی تک پیدا نہیں ہوئے اور وہ پیدا ہو کر قرب قیامت سبھی لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ اہل سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنا دین اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کر دیا، اور اب کوئی بھی انسان اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، جبکہ شیعہ حضرات کے مطابق ان کے آنے والے امام دین کے اندر چینجز کر سکتے ہیں۔ اہل تشیع اور اہل سنت جماعتوں کے اندر طلاق کا طریقہ کار بھی تھوڑا الگ الگ ہے۔ سنی جماعت کے مطابق اگر شوہر اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دے تو ان کی طلاق ہو جاتی ہے، جبکہ شیعہ حضرات طلاق کو اتنا بھی آسان نہیں سمجھتے۔ ان کے ہاں طلاق کے لیے 2 گواہان کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ایک بار میں کہی گئی 3 طلاقوں کو بھی صرف ایک ہی طلاق خیال کرتے ہیں۔ اہل تشیع فرقے کے اندر بعض صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کا رواج عام رہا ہے۔ پہلے پہل یہ سب کھلم کھلا اور سرعام محفلوں کے اندر ہوا کرتا تھا، مگر آج کل ایسا نہیں ہوتا۔ اب اگر شیعہ لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا بھی کہتے ہیں تو یہ صرف ذاتی طور پر اور ذاتی محفلوں کے اندر ہی دیکھا جاتا ہے۔